عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة مدة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات جبر محمد وآلہ. خداوند عالم ایام فاطمیہ کی ایک مجلس جناب زہرا کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کہ مقدس و مطہر زبان سے سننے کی سعادت نصیب ہو، اور دنیا میں ان کی زیارت اور آخر ان کی شفاعت نصیب ہو، اور ان کے صدقے میں یہ بلائیں دنیا سے جلد از دور ہو، اور تمام مومنین و مومنات ان بلا سے محفوظ رہیں، اور وہ حضرات جو اس طرح کی مجالسیں برپا کے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہر طرح کی بلاؤں سے ان کو محفوظ رکھے. ایک بلند ترین آواز سے صلوات خط فرمائے. عزیزان گرامی، دین مقدس اسلام میں چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی خراب ہے تو سارا کا سارا نظام تباہ و برباد ہے، اور اللہ کی نظر میں کوئی ایک چیز قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. فرض کہ آپ نے روزے رکھے ہیں اور آپ کے روزے قضا ہو گئے ہیں، تو اگر آپ کے 10-15 روزے قضا ہو گئے ہیں اور آپ نے ایک روزہ رکھ لیا تو آپ کے 14 روزے باقی رہ گئے، ایک روزہ ادا ہو گیا. اگر آپ نے 5 روزے رکھ لیے تو 5 روزے ادا ہو گئے اور آپ کا 10 روزہ باقی رہ گیا. تو یہ 10 روزے 5 روزے اگر ایک بھی ادا ہو گیا تو آپ کا پورا روزہ ادا ہو گیا اور بقیہ روزے آپ کے باقی رہ گئے. لیکن نماز کی رکعتیں کچھ الگ ہیں. اگر آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے تو اگر آپ نے پہلی رکعت بہت قاعدے سے پڑھی، دوسری بہت توجہ سے پڑھی، تیسری بھی توجہ سے پڑھی، چوتھی بھی توجہ سے پڑھی، لیکن اگر چوتھی رکعت میں آپ نے تشہد نہیں پڑھا، جان بوجھ کے سلام نہیں پڑھا،
تو ایسا نہیں کہ آپ کی آخری رکعت کا آخری حصہ ناتمام ہے، بقیہ نماز مکمل ہے۔ اس پر آپ غور کریں، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر توجہ دیں اور اپنے ذہن میں باتوں کو محفوظ رکھیں۔ میں پھر بعد آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں اور اس پر بہت توجہ کے ساتھ غور فرمائیں۔ ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کروں گا، اور صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کہ مجھے توفیق دیں کہ میں یہ بات آپ کے ذہن عالی تک پہنچا سکوں۔ ایک صلوات مرحمت فرمائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کے پاس کسی انسان کے پاس روزے قضا ہیں، 10 روزے قضا ہیں، 5 روزے قضا ہیں، تو اگر اس نے 1 روزہ رکھ لیا تو 9 روزے باقی رہ گئے، 2 روزہ رکھ لیا تو 8 روزے باقی رہ گئے، 5 روزے رہ لیے تو 5 روزے باقی رہ گئے۔ یہ ہر روزہ اپنے یہاں پر ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن نماز اگر آپ کو پڑھنا ہے، 4 رکعت نماز، تو اگر آپ نے پہلی رکعت بالکل صحیح انداز سے پڑھ لی، قرات کے ساتھ پڑھی، توجہ کے ساتھ پڑھی، دوسری رکعت بہت قاعدے سے ادا کی، تیسری بھی بہت قاعدے سے ادا کی، چوتھی بھی بہت قاعدے سے ادا کی، لیکن آخری رکعت میں آپ نے آخری سجدہ چھوڑ دیا اور جان بوجھ کے سجدہ چھوڑ دیا، یا آپ نے جان بوجھ کے تشہد چھوڑ دیا اور صحیح طور سے آپ نے تشہد ادا نہیں کیا، تو ایسا نہیں کہ آپ کی 4 رکعت میں سے ساری نمازیں قبول ہیں، خالی کل آپ کو تشہد ادا کرنا ہے، سلام ادا کرنا ہے یا سجدہ ادا کرنا ہے۔ لیکن کل اگر آپ کو قضا کرنا ہے تو پوری نماز قضا کرنا ہے، پھر سے ادا کرنا ہے۔ جب تک یہ پوری نماز پوری طرح سے ادا نہ کی جائے اس وقت تک نماز ادا نہیں ہوگی۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر کے کوئی 1 چکر بھی چھوڑ دیا تو آپ کو پھر سے پورا طواف آپ کا باطل۔ یہ سلسلہ ہر جگہ چلتا ہے۔ عقائد میں یہ مسئلہ، بس اگر آپ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے قائل ہیں، اگر آپ کا یہ دل چاہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو نہ مانیں، 1,24,000 میں سے جناب آدم کو نہ مانے، جناب ابراہیم، کسی ایک کو نہ مانے اور ان کی نبوت کا انکار کرے، تو گویا آپ نے سب کی نبوت کا انکار کیا۔ ایسا نہیں کہ آپ کی نبوت کا عقیدہ 1,23,999 درست ہے، خالی ایک عقیدہ مسئلہ ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں گے، نہیں۔ اگر آپ نے ایک بھی نبی کی نبوت کا انکار کیا تو آپ نے گویا سارے انبیاء کی نبوتوں کا انکار کیا ہے۔ آپ کو نبوت کے عقیدے پر اگر ثابت قدم رہنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نبوت کا عقیدہ ثابت قدم رہے اور صحیح رہے، تو آپ کو 1,24,000 انبیاء پر مکمل طور سے ایمان لانا ہے۔ یہ بات ذہن عالی میں رہے۔ عقائد کی منزل میں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے، اگر ہمارے پاس عقائد میں بات کی جائے تو 2 طرح کی تقسیمیں عقائد میں لوگ کرتے ہیں۔ ایک تقسیم جو عام طور سے کی جاتی ہے توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ لوگ عدل کو توحید کا حصہ قرار دیتے ہیں، امامت کو نبوت کا تسلسل جانتے ہیں۔ یعنی امامت دراصل نبوت ہی ہے جو امامت کی شکل میں آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ تمام خصوصیات، وہ تمام چیزیں جو نبی میں ضروری ہیں، وہی تمام چیزیں بالکل ہی ویسی امامت میں بھی ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص توحید پر عقیدہ رکھتا ہے اور صحیح طور سے توحید کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، تو اگر اسلام لانے میں، پاک ہونے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شرط ہے، جو شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کے لازم ہے کہ کلمہ شہادتین زبان پر جاری کرے، لا الہ الا اللہ کہے اور محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری کرے۔ تو اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے، تو کیا وہ 50% مسلمان ہے، 50% باقی رہ گئے؟ کیا فرماتے کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اس کا 50% پاک ہو گیا، یعنی اس کا ایک ہاتھ پاک ہے، ایک ہاتھ نجس ہے۔
ایک پیر رکھ کے مسجد میں آ سکتا ہے، دوسرا پیر نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ دائیں ہاتھ سے کوئی چیز سے لے لیے، دونوں ہاتھ سے دے تو نہیں لے سکتے، کیونکہ 50% مسلمان ہے، 50% مسلمان نہیں ہے۔ یا کوئی شخص محمد رسول اللہ کا قائل ہے، لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں ہے، کہ آدھا حصہ آپ کا پاک ہے، آدھا حصہ آپ کا پاک نہیں ہے۔ 50% آپ مسلمان ہیں اور 50% آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آدمی کو مسلمان ہونا ہے تو دونوں کلمے کو برابر سے زبان پر جاری کرنا ہے۔ اسی کے تحت اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن قیامت پر یقین نہیں رکھتا، قیامت کو تسلیم نہیں کرتا، میں قیامت کو نہیں مانتا، مجھے قیامت پر یقین نہیں ہے، مجھے قیامت پر بھروسہ نہیں ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی ربوبیت کا قائل ہوں، رسول اللہ کی نبوت کا قائل ہوں، لیکن قیامت میری سمجھ میں بات نہیں آتی، تو وہ شخص جو جان بوجھ کر قیامت کا انکار کرے، آیا اس کو دنیا مسلمان مانتی نہیں مانتی؟ کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ وہ شخص جو اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن قیامت کو تسلیم نہیں کرتا، قیامت میں عقیدہ نہیں رکھتا، قیامت کا انکار کرتا ہے، آیا یہ شخص مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے؟ کچھ آپ فرمائیں گے، خالی ہمیں بولتے رہے؟ کچھ آپ بھی تو پتہ چلے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں، خالی آنکھیں نہ کھلے، ذہن بھی کھلے ہوئے آپ کے، کیا کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اور عقیدہ آپ کا ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ پڑھے، قیامت کو نہیں مانتا، تو یہ قیامت کا انکار کرنے والا مسلمان کہلائے گا یا غیر مسلمان؟ زور سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی امتحان آپ کو فیل کرنے والا نہیں ہے۔ غیر مسلمان کیوں غیر مسلمان کہلائے گا؟ اس پر آپ غور کریں۔ غیر مسلمان اس بنا پر کہلائے گا کہ قیامت کا انکار کرنا گویا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا تذکرہ قرآن میں مالک یوم الدین، یوم آخرت، پورا قرآن جگہ جگہ پر قیامت کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ تو چونکہ قیامت کے عقیدے کا انکار قرآن کریم کا انکار ہے، اور قرآن کریم کا انکار قول خدا کا انکار ہے، اور قول خدا کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، اور چونکہ قیامت کا ذکر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہے، پیغمبر نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، تو قیامت کا انکار پیغمبر کے قول کا انکار ہے۔ تو قیامت کا انکار ایک طرف اللہ کے کلام کی آیتوں کا انکار ہے، اور دوسری طرف پیغمبر کی روایتوں کا انکار ہے۔ تو وہی شخص مسلمان ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی باتوں پر بھی ایمان لائے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، تو گویا وہ اللہ کی ساری باتوں کو نہیں مانتا، کچھ کو مانتا کچھ کو نہیں مانتا۔ چونکہ انکار قیامت دلیل ہے انکار قول خدا کی، انکار قیامت دلیل ہے انکار قول پیغمبر کی، لہذا وہی شخص صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا جو خدا کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ خدا کی تمام باتوں کو بھی مانے۔ وہی شخص مسلمان ہے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی باتوں کو بھی مانے۔ جو پیغمبر کا کلمہ پڑھے اور پیغمبر کی باتوں کو نہ مانے، جو اللہ کا کلمہ پڑھے اللہ کی باتوں کو نہ مانے،
تو دنیا والے اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. ہم امامت کے بارے میں یہی کہتے ہیں، امامت ہمارے گھر کی ایجاد نہیں ہے. امامت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، امامت کا تذکرہ رسول اللہ نے کیا ہے. امامت کا انکار کرنے والے یا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں یا حدیث پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں. صلوات بھیجیں پر محمد والے. ہم امامت اپنے گھر کی ایجاد نہیں ہے. ہم نے اہل بیت کو امام اس لیے نہیں مانا کہ رسول اللہ کی ذریت سے ہیں. اہل بیت کو امام اس لیے مانا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی امامت کا ذکر کیا ہے، اور ہم نے اس لیے ان کو امام مانا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ان کی امامت کا تذکرہ کیا ہے. تو ہم نبوت کی جو نماز پڑھتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہم نبوت کی 4 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں. ہم رسول کے بتائے ہوئے اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کے بتائے ہوئے رسول کو بھی مانتے ہیں، رسول کی بتائی ہوئی قیامت کو بھی مانتے ہیں، اور رسول نے جس امام کا تعارف کرایا اس امام کو بھی مانتے ہیں. لہذا ہماری نماز نبوت تمام ہے. وہ لوگ جو رسول کو مان رہے ہیں اور امامت کو نہیں مان رہے، ان کی آخری رکعت کا سجدہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے آخری زندگی میں علی کی ولایت کا باقاعدہ اعلان کیا تھا. تو اب علی کی ولایت کا انکار، علی کی ولایت کا انکار نہیں ہے، قول پیغمبر کا انکار ہے، حدیث پیغمبر کا انکار ہے. اور یہ عقیدہ امامت ہمارے مذہب کی جان ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، بنیاد دین اسلام امامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امامت کا عقیدہ ہے تو ہماری توحید بھی درست ہے، ہماری نبوت بھی درست ہے، ہماری قیامت بھی درست ہے، ہماری نمازیں بھی درست ہیں. اب یہاں پر صدیقہ طاہرہ نے چونکہ امامت کا دفاع کیا تھا اور شہید راہ ولایت اہل بیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، شہید راہ ولایت، مدافع ولایت، محافظ ولایت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. واقعی اگر صدیقہ طاہرہ نہ ہوتی تو اس وقت امامت کا تصور مٹ گیا ہوتا، اور امامت کے ساتھ ساتھ توحید بھی ختم ہو گئی ہوتی، نبوت بھی، دین ختم ہو گیا ہوتا. جناب صدیقہ طاہرہ نے امامت کو بچا کر کے دین کو بچایا. آج ہمارے لیے سوالات ہوتے ہیں اور عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس بات کو مان لیں کہ وہ اصحاب، وہ جانثاران پیغمبر جو پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا. لوگ چلو لگائے رہتے کسی کے خطرہ، اگر کسی کو وضو کا پانی نہیں ملتا تھا تو جس کے ہاتھوں پر پیغمبر کے وضو کے پانی کے قطرہ گر جاتا تھا، لوگ اس کے ہاتھ کو مس کیا کرتے تھے.
اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بال بنواتے تھے تو آپ کے سر اقدس کا ایک بال بھی زمین پہ گرتا نہیں تھا، لوگ اس کو تبرک کے طور پر رکھ لیتے تھے۔ آج دیکھیے کشمیر میں بہت بڑی بارگاہ حضرت بل، پیغمبر کے ایک بال ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک بال کی حفاظت کی، آل کی حفاظت نہیں کی۔ اگر آل کی حفاظت کرتے تو عزت مل جاتی۔ وہ بال جو پیغمبر کے بدن سے جدا ہو گیا اس کی حفاظت کی۔ وہ حسنین جو پیغمبر کے وجود کا جز تھے، وہ فاطمہ جو پیغمبر کا جز تھے، ان کی حفاظت لوگوں نے نہیں کی۔ تو وہ اصحاب جو اتنا چاہتے تھے کہ پیغمبر اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، آپ کے سر اقدس کا ایک بال گرنے نہیں دیتے تھے، جہاں جہاں آپ نے سجدہ کیا، آپ کے جہاں آپ کے قدم رکھے وہاں وہ سجدہ کرتے تھے، تو کیسے وہ خلافت کے مسئلے کو بھول جاتے؟ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول سے لے کے آخر تک بار بار اہل بیت علیہ السلام کی خلافت اور ولایت کا اعلان کیا ہوتا تو یہ ذرا سی بات کی حفاظت کرنے والے اتنی بڑی بات کو کیسے بھول جاتے؟ سوال کہتے جنہوں نے اتنی باریک سے باریک باتوں کو خیال رکھا۔ آپ پیغمبر کسی دیکھیں، لوگوں نے سیرت پیغمبر لکھی ہے، ایک ایک چیز لکھی ہے۔ پیغمبر کی آنکھیں کیسی تھیں، آنکھ کیسی تھی، دہن کیسے تھا، پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، لوگوں سے ہاتھ کیسے ملاتے تھے، ایک ایک جزیات لوگوں نے لکھی ہیں۔ تو جن چاہنے والوں نے ایک ایک جزیات لکھی ہیں، ان چاہنے والوں نے اگر پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہوتا تو چاہنے والے اس کو نہ بھلاتے۔ یہ لوگوں کا بھلانا بتا رہا پیغمبر اتنا زور نہیں دیا۔ اگر زور دیا ہوتا اور بار بار بیان کیا ہوتا تو چاہنے والے آپ کی بات کو نظر انداز نہ کرتے، اور چونکہ لوگوں نے نظر انداز کر دیا لہذا مطلب پیغمبر نے کوئی زیادہ زور ولایت پر نہیں دیا۔ اگر زور دیا ہوتا تو چاہنے والے کبھی پیغمبر کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس نہ جاتے۔ یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں لوگ، بیان کرتے ہیں کتاب، واقعا ہم کیسے اصحاب کے بارے میں اتنی تہمتیں لگائیں، جو ایک چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، انہوں نے کیسے اتنی بڑی چیز کو چھوڑ دیا۔ میں صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اس پر آپ غور سے دیکھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی زندگی چھوڑ دیجئے، خالی مدینے کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، اس پر آپ غور کریں گے امامت کے مسئلے کے بارے میں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، عقیدے کے سلسلے میں ہمارے پاس اپنی دلیلیں ہونا چاہیے، عقیدے میں تقلید نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں چلے گی ہم شیعہ ہیں چونکہ ہمارے ماں باپ شیعہ تھے، تو اگر ہم شیعہ اس بنا پر ہے کہ ہمارے ماں باپ شیعہ تھے، تو اگر کوئی شیعہ اس بنا پر نہیں اس کے ماں باپ شیعہ نہیں، اس کا کیا قصور؟ اگر ہم شیعہ اس بنا پر ہے کہ ہمارے ماں باپ شیعہ تھے، تو وہ شخص جو شیعہ گھرانے میں پیدا نہیں ہوا وہ کیا کہ پروردگار تو نے مجھے شیعہ گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں شیعہ ہوتا۔ تو یہ دلیل بہت زیادہ مستحکم دلیل نہیں ہے۔ سب کہے گا بھی آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے تو آپ شیعہ کہلائے، وہ دوسرے گھرانے میں پیدا وہ دوسرا گھرانے کہلایا، تو نہ آپ کے پاس دلیل ہے نہ میرے پاس دلیل ہے۔ ہمارے پاس اپنے مذہب کی حقانیت کی مضبوط ترین دلیل ہونا چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے ہمارے کے یہاں کہ ہمارے مذہب میں عقائد میں دلیل مانگی گئی ہے اور احکام میں تقلید کا مسئلہ ہے۔
عقائد میں تقلید نہیں ہے، احکام میں تقلید ہے. ہم کام الٹا کرتے ہیں، ہم عقیدے میں تقلید کرتے ہیں اور احکام میں اجتہاد کرتے ہیں. جہاں تحقیق کرنا چاہیے وہاں کہتے ہیں اماں کرتی تھیں، ابا کرتے تھے، ہماری خاندانی روایتیں یہ ہیں، ہم ان روایتوں سے ہٹ نہیں سکتے، اگر ہٹ گئے تو قبر میں ہمارے والدین تڑپیں گے. تو ہمیں اپنے عقیدے پر خود مستحکم دلیل ہونا چاہیے. ہمارے اپنی حقانیت کے دلیل ہمارے پاس خود ہونا چاہیے. اب میں آپ سے بات عرض کروں، اس پر توجہ سنیں گے. میں مکے کی زندگی کی بات نہیں کرتا، مدینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال رہے، اور ان 10 سال میں ہر روز 5 وقت کی نمازیں جماعت سے پڑھتے تھے یا گھر میں اکیلے کمرہ بند کر کے؟ کہاں پڑھتے تھے نماز پڑھ؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 5 وقت کی نمازیں، مستحب کی نمازیں، واجب نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے یا کمرہ بند کر کے تالا لگا کے اکیلے پڑھتے تھے؟ کہاں پڑھتے تھے روزانہ؟ کتنی پڑھی؟ 5. مہینے میں کتنی نمازیں ہوئی؟ 150. سال میں کتنی ہوئی؟ 1800. 10 سال میں کتنی ہوئی؟ 18,000 کم سے کم. مستحب نمازوں کو آپ چھوڑ دیجئے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کم سے کم 18,000 مرتبہ جماعت کی نماز سب کے سامنے پڑھی. جب یہ نماز پڑھتے تھے تو پیچھے پڑھنے والے آنکھیں بند کر لیتے تھے، کان بند کر لیتے تھے، آنکھیں کھلی رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آنکھیں کھلی رکھتے تھے نا. تو جب پیغمبر نے 18,000 نمازیں لوگوں کے سامنے پڑھیں اور آج تک لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بسم اللہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے، ہاتھ کہاں باندھتے تھے، مغرب کی کب پڑھتے تھے، ظہر کی کب پڑھتے تھے، تو جب 18,000 نمازیں یاد نہیں ہے تو غدیر کا اعلان بھول گئے تو کون سا مسئلہ ہے؟ صلوات بھیجے پر محمد وآلہ محمد. اٹھارہ 18,000 نمازیں 10 سال میں روزانہ 5 وقت کی نمازیں. آج تک یاد نہیں ہے کہ بسم اللہ آپ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے. تو جب مسلمانوں کو اللہ کی نماز یاد نہ رہی تو اگر اعلان غدیر بھلا دیا تو کون سی مسئلے کی بات ہے؟ تو یہ امامت کا عقیدہ جان ہے، اور اس عقیدہ امامت پر نجات کا دار و مدار ہے. آپ اس عقیدہ امامت کی قدر کیجئے اور اس کو اپنے دل و جان سے لگائے رکھیے اور اس پر سمجھوتا مت کیجئے. اس عقیدے کو کسی بھی حیثیت سے کمزور ہونے مت دیجئے کہ لے بہت تذکرہ ہو گیا، بہت تذکرہ ہو گیا، بہت تذکرہ ہو گیا، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. جس طرح سے ہم روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کیوں دہراتے رہتے ہیں؟ تاکہ توحید ہمارے ذہن میں باقی رہے. اس لیے ہم عقیدہ امامت اس لیے دہراتے رہتے تاکہ ولایت ہمارے ذہنوں میں باقی رہے. یہ ولایت ہمارے ذہنوں سے نکلنے نہ پائے. اس کو سنبھال کے رکھیے گا، کیونکہ یہی وہ عقیدہ ہے جس پر شیطان کی سب سے بڑی
نظر ہے، کیونکہ اگر یہ عقیدہ کمزور ہو گیا تو بقیہ ساری عمارتیں خود بخود گرتی چلی جائیں گی۔ اس ولایت کے عقیدے کو کبھی بھی اپنے دل سے ہٹائیے نہیں، اور اس پر کسی طرح کا سمجھوتا کیجیے نہیں۔ یہ ولایت کا عقیدہ نجات کا ضامن ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ جس کو سب نے نقل کیا ہے، ہم نے بھی نقل کیا ہے اور برادران اسلامی نے بھی نقل کیا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہل۔ روایت آپ کو یاد ہوگی، اتنی مرتبہ پڑھی گئی روایتیں آپ کو یاد ہوگی۔ یہ روایت 15 شعبان سے متعلق نہیں ہے، ہم یہ روایت صرف 15 شعبان میں پڑھتے ہیں۔ یہ روایت آج بھی ویسی ہی ہے، اور اس روایت کی روشنی میں جناب سیدہ کا کردار بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایام فاطمیہ کے تعلق سے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کا کردار بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس حدیث کی وضاحت کے سلسلے میں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے مر جائے، اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہے، بے دینی کی موت ہے، ہلاکت کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے، جہنم کا سبب ہے۔ جو اسی شخص کو نجات ملے گی جو دنیا سے مسلمان جائے گا۔ اگر کوئی شخص مرتے مرتے مسلمان نہیں مرا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جنت میں نہیں بھیج سکتی۔ اور ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیے کہ نمازیں اہمیت رکھتی ہے، ذرا سے بھی نماز میں کوتاہی جائز نہیں ہے۔ اول وقت نماز ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر بھولے سے، غفلت سے، بیماری سے، کسی وجہ سے نماز قضا ہو گئی اور اللہ نے نیک اولاد دی، تمہاری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، روزے قضا ہو گئے ادا ہو جائیں گے۔ ہم نے خبز نہیں دیا، اولاد نیک لکھ لی، اس نے سارا حساب کتاب کر دیا، تو ان چیزوں کی قضا ہے تو ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم عقیدے میں شک لے کے دنیا سے چلے گئے تو ہمارے بچے کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہوں، وہ ہمارے عقیدے کو کریکٹ نہیں کر سکتے، ہمارے عقیدے میں ایڈٹ نہیں کر سکتے۔ جس عقیدے پر ہم مریں گے اسی عقیدے پر ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو عقیدے میں کریکشن ممکن نہیں ہے، لیکن اعمال میں کریکشن ممکن ہے۔ اس عقیدے کو سنبھال کے رکھیے گا۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جو شخص اپنے امام وقت کے معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے۔ دوسری بات اور عرض کروں، یہ امام وقت کی معرفت اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جب حجاج گورنر بن کے مدینے آیا اور مدینے رات میں پہنچا تو خلیفہ دوم کے صاحبزادے جناب عبداللہ ابن عمر، جن کی بڑی شان ہے، بڑی منزلت ہے، بوڑھے ہو گئے تھے، رات کے وقت جاڑے کے عالم میں حجاج کے گھر پہنچے۔ تاریخ پڑھ لی، حجاج کے گھر پہنچے، دربار گیا، کہا نے کہا میں آیا ہوں۔ چونکہ عزت تھی، وقار تھا، لوگ مانتے تھے، تو پیغام پہنچایا کہ آئے ہیں، کیا کہہ دو ابھی ہم باہر سے آئے، تھکے ہوئے، اس زمانے میں سفر بہت تھکان کا ہوتا،
فی الحال ملنے کا موڈ نہیں، بہت تھکا میں اٹھ نہیں سکتا. کہا پلیز اٹھ جائیں. کہا نہیں میں اٹھ سکتا، صبح آئیں گے. پھر اصرار کیا، کہا آ جائیں. کہا نہیں صبح. کہا اصرار کیوں اس وقت ملنے کا؟ صبح ہوگی، ہم بھی آئیں گے، آپ بھی آئیں گے، سب لوگ آئیں مل لیں گے. کہا وجہ میرے اصرار کی یہ ہے کہ میں ہو گیا ہوں بوڑھا، اب نہ معلوم کب یہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے، نہیں معلوم میں صبح اٹھتے اٹھتے زندہ رہوں گا یا زندہ نہیں رہوں گا. تو میں چاہتا ہوں سونے سے پہلے اپنے امام وقت کی بیعت کر لوں، تاکہ اگر صبح مجھے موت آئے تو میری موت جاہلیت کی موت نہ ہو. تو اس حدیث کی پیش نظر انہوں نے صبح کا انتظار نہیں کیا، پیغام بھیجایا، حجاج نے کہا بلا لاؤ. آئے، ٹھنڈک کا زمانہ تھا، لحاف اوڑھے لیٹا ہوا تھا. اس نے ہاتھ تو نہیں نکالا، پیروں پر سے لحاف سرکایا، کیسی پہ بیعت کر لیجئے. انہوں نے بیعت کی اور چلے گئے. کہا شکر خدا کہ میری موت جاہلیت کی موت نہیں رہے گی. عزیز دنیا کا ہر وہ شخص جو حسین کا ساتھ نہیں دیتا اس کو ظالموں کے پیر چومنا پڑتے ہیں. جو شخص بھی اہل بیت کے در سے دور ہوا اس کو ذلت کے علاوہ عزت ملنے والی نہیں ہے. تو آپ سچ بتائیں، جب ان لوگوں نے صبح کا انتظار نہیں کیا اس حدیث کی روشنی میں کہ صبح ہونے سے پہلے میں امام وقت کی بیعت کر لوں تاکہ مروں تو میری موت جاہلیت کی موت نہ ہو. دو باتیں ہوئی. تیسری بات اور سن لیجئے. جناب زہرا فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہا جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہے دنیا کا کوئی مسلمان جو کہ جناب زہرا جنت میں نہیں جائیں گے؟ کسی سے پوچھ لیجئے کہ جائیں گے. کہ جانے کی بات کیا کرتے ہیں؟ وہ تمام خاتون جنت کی سردار ہوگی. وہ تو خاتون جنت ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، مریم کی سردار، حاجرہ کی سردار، سب کی سردار. تو جناب سیدہ کا جنت میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جناب سیدہ کی موت جاہلیت پر نہیں ہوئی، اسلام پر ہوئی ہے. ان مقدمات کو آپ تاکہ میں جو نتیجہ نکال رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے، اور ایک دلیل دے رہا ہوں آپ کے مذہب کی حقانیت کی، تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے. آپ جو عقیدہ رکھیں وہ 100% 24 کیرٹ کا مضبوط عقیدہ ہے، مضبوط، RCC سے زیادہ مضبوط. تو بات کہاں ہوئی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اپنے وقت کی معرفت ہے اس کی موت جاہلیت کی ہے، اور جاہلیت کی موت مرنے والا نجات حاصل نہیں کرے گا، ہلاک ہوگا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا جنت میں جائیں گی نہیں جائیں گی؟ کہ یقیناً جائیں گی. تو جنت میں جانے کا مطلب ہے جناب زہرا کی موت اسلام پر ہوئی ہے، ایمان پر ہوئی ہے، جاہلیت پر موت نہیں ہوئی ہے. چوتھی بات، جناب زہرا کی شہادت پیغمبر کی زندگی میں یا پیغمبر زندگی کے بعد؟ جناب سیدہ دنیا سے کب گئی؟ پیغمبر کی زندگی میں یا پیغمبر زندگی کے بعد؟ پیغمبر زندگی کے بعد. تو جب پیغمبر زندگی کے بعد گئی تو اگر ایک شخص امام کی بیعت کے لیے صبح کا انتظار نہیں کر سکتے تو جناب زہرا جو اتنے دن زندہ رہی انہوں نے کس کو امام مانا؟ آپ بتائیں کس کو جناب زہرا نے امام مانا؟ اگر خدا نے کسی کو امام معین کیا ہے
تو خدا کے معین کردہ امام کا انکار کرنے والا کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ اگر کوئی اپنے زمانے کے رسول کو نہ مانے، جناب ابراہیم کا زمانے والا جناب ابراہیم کی نبوت کو نہ مانے، جناب موسیٰ کا زمانے والا جناب موسیٰ کو نہ مانے، جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ جب نہیں جائے گا، سوال میرا صرف یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد زہرا نے کس کو اپنا امام مانا؟ پیغمبر کے بعد جناب زہرا کا امام کون تھا؟ اگر وہ لوگ برحق تھے جن کو لوگوں نے بنایا تھا تو زہرا ان کو تسلیم نہیں کیا۔ جن کو لوگوں نے زہرا ان کو تسلیم نہیں کیا، تو اگر وہ برحق تھے تو جناب زہرا کے انکار کرنے کے بعد جناب زہرا کو جنت میں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن جناب زہرا کا جنت میں جانا بتا رہا ہے کہ زہرا اسی کا انکار کر رہی ہے جس کو خدا نے حق نہیں دیا ہے۔ اگر یہ حق پر ہوتے تو زہرا انکار نہ کرتی۔ تو میرا کہنا صرف یہ کہ ہم رسول کے بعد اسی کو امام مان رہے ہیں جس کو زہرا نے امام مانا ہے، اور ان کا انکار کر رہے ہیں جن کو زہرا نے انکار کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اذان ہو جانے دیے سب، دعا کیجیے امام کا ظہور ہو جائے تاکہ اذانیں ایک وقت میں ہوں اور ہر اذان سے علی ولی اللہ کی آواز آئے۔ جب تک آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تعالیٰ فرما کر کے مرحوم شیخ تقی صاحب پر اور یہ انجمن حیدری جو منجر ان کے لیے تاکہ ان کے تمام اراکین جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے روح ثواب کے لیے، اور جو زندہ ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ بسم اللہ۔
صلوات محمد وآل محمد۔ تو جناب زہرا نے کس کو امام مانا؟ جس کو جناب زہرا نے امام مانا ہم اسی کو مانتے ہیں، اور جن کو زہرا نے نہیں مانا ان کو ہم نہیں مانتے۔ تو جس امام کو امام مان کر زہرا جنت میں گئی ہے، ہم بھی اسی کو مان کر کے جنت میں جائیں گے، اور جن کا انکار کر کے گئی ہیں ان کا ہم انکار کیوں؟ ہمیں سند مل گئی ہے جنت میں جانے کی۔ جناب زہرا جنت میں جائیں گی، خاتون جنت ہے، سردار جنت ہے، تو جو سردار جنت کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس سے زہرا کی دوستی اس سے ہماری دوستی، اور جس سے زہرا کی دشمنی اس سے ہماری دشمنی۔ تو جب زہرا کے دوستوں سے دوستی ہے اور زہرا کے دشمنوں سے دشمنی ہے، تو جہاں جہاں زہرا جائیں گے وہاں ہم بھی جائیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا دوستی رکھیں اور دشمنی نہ رکھیں، دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا۔ اگر الا اللہ کہنا ہے تو لا الہ بھی کہنا پڑے گا۔ اور جناب زہرا کا احسان ہے پوری ملت اسلامیہ پر۔ آپ جناب زہرا کے تعلق سے جتنی بھی مجلسیں کریں، جتنے بھی پروگرام کریں، کوئی بہت زیادہ پروگرام نہیں، جو قربانی جناب زہرا نے دی ہے، جو قدم جناب زہرا نے اٹھایا ہے، وہ صبح قیامت تک اس کے احسانات سے کوئی اپنے کو خالی نہیں کر سکتا۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ واقعات کو لمحات کے اعتبار سے مت ناپیں، یہ مت دیکھیں اس واقعے میں وقت کتنا لگا ہے، یہ دیکھیں اس بر وقت اقدام کے اثرات کتنے ہیں۔ واقعات کو وقت کے پیمانے پر مت ناپیں، واقعات کو اثرات کے پیمانے پر ناپیں۔ آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، ایک تیز رفتار ٹرک گزر رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، ایک چھوٹا سا بچہ سڑک کے کنارے کھیل رہا ہے، وہ کھیلتے کھیلتے آگے بڑھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ذرا سے بھی دیر ہوئی تو یہ بچہ ٹرک کے نیچے آ جائے گا، کچل جائے گا۔ آپ دوڑ کے جاتے ہیں اور اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت میں، اس واقعے میں 1 منٹ سے کم کا وقت لگتا ہے، لیکن کیا اثرات 1 منٹ کے ہیں؟ جب تک یہ بچہ زندہ رہے گا اس وقت آپ کا یہ قدم صاحب احسان مانا جائے گا۔ سب یہ کہ اگر اس وقت آپ نے قدم نہ اٹھایا ہوتا تو یہ بچہ مر گیا ہوتا۔ جب تک یہ بچہ زندہ رہے گا اس کی گردن پر آپ کا احسان رہے گا، جب تک اس کی نسلیں باقی رہیں گی اس وقت تک آپ کا احسان رہے گا نہیں رہے گا۔ 10 نسلیں گزر جائیں، 20 نسلیں گزر جائیں، سب کہیں گے اگر اس وقت نہ بچایا ہوتا تو یہ نسلیں نہ ہوتی۔ تو واقعات کو لمحات کے اعتبار سے مت ناپیے، واقعات کو اثرات کے اعتبار سے ناپیے۔ یہ بر وقت اقدام نے پوری نسل کو صبح قیامت تک بچا لیا ہے۔ یہ ایک بر وقت اقدام صبح قیامت تک کے لیے آپ کا احسان مند رہے گا۔ عزیزو دوستو، اگر جناب زہرا نے اس وقت علی کو نہ بچایا ہوتا تو امام کا خاتمہ ہو جاتا اور امامت کے خاتمے کے ساتھ اسلام مٹ جاتا۔ یہ زہرا نے اپنے بالوں کو بکھیر کر کے، اب بر وقت اقدام کر کے علی کو نہیں بچایا بلکہ صبح قیامت تک اسلام کو بچا کے لے کے آئی ہیں۔ جناب زہرا نے امام وقت کو بچایا، اور کن حالات میں بچایا؟
آپ جناب زہرا کے اقدام کی قدر کریں، احسان مانیں، نمازیں پڑھیں تو جناب زہرا پر سلام کریں، کلمہ پڑھیں تو جناب زہرا کا احسان مانیں، عبادتیں کریں تو جناب زہرا کا احسان مانیں۔ جناب زہرا نے کس وقت بچایا؟ جب لوگ علی علیہ السلام کو زبردستی گھسیٹ کے لے گئے۔ حالت کیا تھی؟ آپ کتابوں میں پڑھ لیجیے کہ علی علیہ السلام کو زبردستی کھینچ کے لے گئے، چاروں طرف لوگ موجود تھے، کوئی علی کے گردن پر تلوار رکھے ہوئے تھا، کوئی علی کے زانو پر چڑھا ہوا تھا، چاروں طرف سے مجمع تھا، اور عنقریب تھا کہ لوگ علی کو قتل کر ڈالیں۔ آپ واقعات پڑھیں، صرف ایسے لے کے نہیں لے گئے تھے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا تھا علی کو، کوئی تلوار لیے کھڑا تھا، کوئی علی کے بازو پر چڑھا ہوا تھا، کوئی ادھر تھا، کوئی ادھر تھا، چاروں طرف لوگ گھیرے ہوئے تھے، اور قریب تھا علی کو قتل کر ڈالے۔ جناب زہرا کی حالت کیا تھی؟ احسان مانے جناب زہرا کا، سلام کریں جناب زہرا کو۔ ان حالات میں کوئی اٹھ نہیں سکتا۔ اس وقت جناب زہرا کی حالت یہ تھی، سینے میں کیل پیوستہ ہو چکی تھی، بازو پر نیل کے نشانات تھے، دروازے اور در کے درمیان آنے کے بعد، دیوار اور دروازے کے درمیان آنے کے جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، اور سامنے محسن کی میت پڑی ہوئی تھی۔ حالات کتنے سنگین تھے، سینے میں کیل کا زخم تھا، بازوں پر نیل پڑے ہوئے تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، سامنے محسن کی میت پڑی ہوئی تھی، اور جناب زہرا دروازے کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا، ننھے ننھے بچوں نے ننھے ننھے ہاتھوں سے دروازہ ہٹایا، ماں کو باہر نکالا، جناب زہرا نے آنکھیں کھولی، نہ سینے کا درد یاد کیا، نہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ بازوں کے نیل کو دیکھا، نہ سامنے پڑی ہوئی محسن کی میت کو دیکھا۔ پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ جب لوگوں نے بچوں نے بتایا، ماں بابا کو لوگ پکڑ کے لے گئے، گھسیٹتے ہوئے لے گئے ہیں، زبردستی لے گئے ہیں۔ اور بعض روایتیں کہتی ہیں جب علی کو لے کے جا رہے تھے، زہرا نے دامن پکڑا تھا علی کا، لیکن لوگوں نے ایسا جناب زہرا کے ہاتھ پر وار کیا۔ اب جو زہرا اس حالت میں مسجد میں آئی، سر پر نقاب ڈالے ہوئے، گھر سے باہر نکلی تو مسجد میں دروازہ کھلتا تھا۔ اب جو مسجد پر نظر ڈالی تو عجب منظر دیکھا کہ علی کے قتل کا منظر ہے، لوگ علی کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، امامت کا خاتمہ ہونے والا ہے، دین برباد ہونے والا ہے۔ آواز دی خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، ورنہ میں سر کے بال بکھرائے دیتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ابھی جناب زہرا نے جملہ کہا تھا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، آثار قیامت نمودار ہونے لگے۔ مولانا نے سلمان سے کہا، سلمان زہرا سے کہو گھر میں چلی جائیں، زہرا سے کہو گھر میں چلی جائیں، بد دعا نہ کرے۔ جناب سلمان نے پیغام پہنچایا، جناب زہرا گھر میں آ گئی، لیکن جناب زہرا کے اقدام کو دیکھ کر کے، جناب زہرا کی دعا کو دیکھ کر کے، جناب زہرا کی بے چینی کو دیکھ کر کے لوگ اتنا گھبرائے کہ علی کو چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ دیا۔ زہرا علی کو بچا کے لے کے گھر میں آ گئی،
زہرا علی کو بچا کر گھر میں لے آئی۔ عزیزوں بس دو جملے مصائب کی سن لو اور زندگی بھر رونا، زندگی بھر رونا، اس کو سوچ سوچ کے رونا، تصور کر کے رونا۔ میں اتنا عرض کروں گا بی بی آپ نے مدینے میں یہ منظر دیکھا کہ لوگ علی کو گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، کوئی تلوار لیے ہوئے تھا، کوئی علی کے زانو پر چڑھا ہوا تھا، لیکن آپ سے یہ منظر برداشت نہ ہو پایا۔ آپ نے آواز دی علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، ذرا کربلا میں چلیے اور زینب کی حالت دیکھیے۔ زینب نے کیا منظر دیکھا؟ زینب نے منظر دیکھا حسین زمین پر ہے، شبر اپنا زانو حسین کے سینے پر رکھے ہوئے ہے، ایک ہاتھ سے حسین کی داڑھی پکڑے ہوئے ہے، ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہا۔ زینب فریاد کر رہی ہے ارے میرے بھائی کا بچانے والا کوئی نہیں، پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی مارا جا رہا۔ میں کہوں گا زہرا یہ مدینہ تھا، آپ امام وقت کو بچا کے لے آئی، جب گھر میں آئی تو زینب کا بابا موجود تھا، زینب کا بابا موجود تھا، آپ کے سر کا سردار موجود تھا، لیکن جب زینب واپس آئی ہے تو زینب کے کانوں میں آواز آ رہی تھی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فی ان تصلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگار امام کے زمانہ کی حضور میں تعجیل فرما، خرافت والا تمام کی حفاظت فرما، خطرہ کے رنج و غم و علم کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہماری اس مختصر سے مجلس کے مختصر زرداری کو قبول فرما، اس کو ہماری آخرت کا ذریعہ قرار فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا میں جناب زہرا کی زیارت اور جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما، اس بلا کو جد دور فرما۔ پروردگار ہم محرم نہیں کر سکتے، پروردگار میں بقیہ عزاداری کرنے کی توفیقات عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمان کو سے راضی و خشوع فرما۔ آپ حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید فرما کر کے مرحوم شیخ تقی صاحب اور اراکین انجمن حیدری کے نام ارسال فرما دیں۔